قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو ضیفان کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو ضیفان کا مطلب ہے مہمان نواز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا ابراہیم اول من اضاف الناس، ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی شروع کی۔ گھر مہمان آ جاتا تو چاہ چڑھ جاتے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھانا کھاتے وقت انتظار کرتے کہ باہر سے کوئی بندہ آ جائے، کوئی مل جائے مہمان، تو پھر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابو ضیفان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے کام کیے ہیں جو پہلی دفعہ دنیا میں ہوئے، اور اس کے بعد ہمارے لیے یہ سنت بن گیا۔ نمبر 1 مہمانوں کی مہمان نوازی، نمبر 2 مونچھیں کاٹنا، لمبی لمبی مونچھیں رکھنا کہ منہ کے اندر وہ بال جا رہے ہوں، یہ شریعت محمدیہ میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشر من الفطرہ، مسلمان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ مونچھوں کو کاٹ کے رکھتا ہے، ناخن تراش کے رکھتا ہے، ناخن میل سے بھرے ہوں، گندے بدبودار اور کھانا کھائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مونچھیں اتنی لمبی ہوں کہ منہ کے اندر جا رہی ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ دونوں کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کیے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے زیر ناب بال صاف کرنے شروع کیے، اور سب سے پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے بال سفید ہوئے۔ بال سفید ہوئے تو دیکھا تو کہنے لگے یا ربی ما ھذا، اللہ اے کی ہے میرے بال سفید ہو گئے نے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل یہ تو بزرگی کی علامت ہے، بال سفید ہو جائیں تو عزت کی علامت ہے، احترام کریں گے لوگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی رب زدنی وقارا، اللہ اگر عزت ہے تو پھر اضافہ فرما دے۔ تو یہ ساری سنتے میرے ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ قرآن مجید میں خوبصورت واقعہ، اور اس سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے؟ قرآن مجید کے جتنے قصے ہیں وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہیں، سبق سکھانے کے لیے کہ امت ابراہیم کی پیروی کرنے والا تم بھی یہ کرو۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، اور آ کر کہتے ہیں فقالوا سلاما، السلام علیکم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بندے انہونے سے ہیں، انجان سے ہیں، اس آبادی میں کبھی دیکھے نہیں، یہ بندے کون ہیں جو آ کر مجھے السلام علیکم کہتے ہیں؟ لیکن سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ نہیں ہم سے کیا ہاں جی ٹھنڈا کے گرم، ٹھنڈا ہوئے تو پھر بوتل ہوئے کہ شربت، بوتل کیڑی پیو گے؟ ہیں پیپسی کے کوکا کولا، ٹھنڈا لسی نہ لے آواں؟ سوال جواب نہیں کیے۔ قرآن مجید کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، مہمانوں کی تعداد اور گنتی کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ بھوک لگی ہے کہ نہیں، پانی پیو گے کہ نہیں، کھانا کھاؤ گے کہ نہیں، بلکہ سلام کا جواب دے کے ان کو بٹھا کے فوراً گئے ہیں اور ایک پورا بچڑا روسٹ کر کے لے آئے ہیں اور ان کے سامنے رکھا اور کہا جی بسم اللہ کھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ بھوک کنی کو ہے تھوڑی کہ زیادہ، روٹی لاؤں کہ چاہ نہیں کم چل جائے گا، بسکٹ لاؤں کہ پیزا منگواؤں، بالکل بھی نہیں پوچھا، بلکہ جو میسر تھا وہ لا کر سامنے رکھا اور کہا کہ کھاؤ۔ اب وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کا ہاتھ آگے نہیں جا رہا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اللہ کا خلیل ہونے کے اندر ہی اندر خوف محسوس کیا کہ بندیاں دی نیت صحیح نہیں لگتی، جس گھر میں بیٹھ کر اس گھر کا نمک نہ کھایا جائے تو مطلب نیت انہاں دی خراب ہے۔ تو فرشتوں نے بھی اس چہرے سے بانپ لیا کہ ابراہیم ڈر گیا۔ تو ڈر جانا انسانی فطرت ہے، کوئی ایسی خلاف فطرت بات نہیں ہے، کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے۔ دشمن کا مقابلہ ہو تو ڈٹ کر کرنا چاہیے، لیکن خوف آ جانا کوئی بات نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرو نہیں، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے ایک تو تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں،
آپ بوڑھے ہو چکے ہو لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اب تمہیں ہم بیٹا دینے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ قادر ہے بیٹا دے بیٹی دے جب چاہے دے دے. ہم شادی کے 2 سال بعد ہی رولا پا دینے بس منڈے کا دوجا بیاہ کرنا ہی پینا ہے. نقص بے شک بیٹے میں ہی ہو، دوائیاں بہو کو ہی کھلائیں گے، علاج بہو دے ہی ہونا ہے. اس کو دوائیاں کھلا کھلا کے جب تک اس کا جگر اور معدہ جواب نہ دے جائے اس کی جان نہیں ہم نے چھوڑنی. اور اپنا بیٹا نکما نکھٹو بھی ہو تو اس کو نہیں، یہ تو صحت مند گبرو جوان لال سرخ، اس کو نہیں دوائی لیں گے، اس کو چیک بھی نہیں کرائیں گے، اور دوسری شادی تیسری شادی کے چکروں میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور دوسرا پیغام تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کرتوتیں کر رہی ہے ان کی ٹھکائی کے لیے ہم آئے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ مہمان آئے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج کل گرمی کا موسم ہے، مہمان آ جائے آپ کے گھر میں شربت نہیں ہے تو سادہ پانی ٹھنڈا تو فوراً دیں اس کو، بجائے اس کے پوچھو بوتل پیو گے کہ چاہ ہو یار اتنی گرمی چاہ ہن کون پیندا ہے؟ اچھا چائے نہیں تو پھر کہ لسی لے آئیے، اور نہیں لسی بھی چھاڑی یار تو پانی تو پلا. پہلا سبق یہ ہے کہ جو میسر ہو فوراً پیش کر دینا چاہیے اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کے مطابق مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اب مہمان کا ادب یہ ہے کہ میزبان جو پیش کر دے وہ بسم اللہ کر کے قبول کر لے. یہ نہیں ہے کہ میزبان کھانا رکھے تو رہتا شاید کوئی نہیں ہے، رہتا بھی منگوا لیں ہو، رہتا آ گیا یار ایک کدی بوتل ہی ٹھنڈی منگوا لو نال. تو اس طرح کے تکلفات میں میزبان کو بلا وجہ نہیں ڈالنا چاہیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آئے، انہوں نے کھانا پیش کیا تو کھانے کے دوران ایک مہمان کہندا جی کاش چٹنی ہوندی نہ تے چس آ جاندی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھر میں چٹنی نہیں ہے، فٹافٹ سبزی والی دکان پر گئے، اس سے چٹنی کا سامان مانگا، پیسے نہیں تھے تو اپنے گھر کا ایک برتن اٹھایا اور اس کو گروی رکھا اور چٹنی کا سامان لا کر چٹنی دی اور مہمانوں نے کھا لی. مہمان کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو کھوایا ہی کھا لیا. تو سلمان کہتے ہیں اگر اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے تو میرا برتن گروی نہ پڑا ہوتا. اگر تم اتنے قناعت پسند ہوتے نا تو پھر جو تھا وہی کھا لیتے، مجھے گروی رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میزبان کو بلا وجہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا ادب اس قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کے ہاں کھانا کھانے جاتے تو کھانا کھانے کے بعد میزبان کو دعا بھی دیا کرتے تھے، برکت کی دعا، رحمتوں کی دعا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن بسر کے گھر گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا اور کھجور اور پنیر اور گھی ملا کے حلوہ بھی پیش کیا. تو یہ حلوہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہم مولویوں نہ رگڑے لایا کرو انہیں، تو مولوی اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور کھجور مکس کر کے اس کا حلوہ بنا کر پیش کیا. کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا دی وہ یاد کر لیں، اللہم بارک لہم واغفر لہم وارحمہم. 3 دعائیں آپ نے ان کو دیں. اے اللہ ان گھر والوں کو جو کچھ عطا کیا اس میں برکت ڈال دے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب، ملت اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے ہمیں سبق ملا کہ کھانا کھائیں تکلف نہیں کریں، میزبانی کریں کنجوسی نہیں کریں، اور بخل سے کام نہ لیں، اور جاتے جاتے میزبان کو 3 دعائیں دے کر جائیں، اللہم بارک لہم واغفر لہم وارحمہم. تو 3 دعائیں ان کو دینی چاہیے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ابراہیم کے مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرما.